جناب السلام علیکم، آپ کا میزبان عدنان حیدر، پروگرام خبر نشر نصرت جاوید ہمارے ساتھ ہیں۔ سب کل سال 26 اور 27 کا بجٹ بالآخر پیش ہو جائے گا، 3 بجے کا وقت ہے، سیشن بلا لیا گیا ہے، لیکن آج اکنامک سروے پیش ہوا اور ہم نے ٹی وی سکرینز پہ دیکھا، میں پریس کانفرنس کیا ہوتا ہے اکنامک سروے؟ سر یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ہماری معاشی کارکردگی پورے سال کی کیا رہی، سال 25-26 کی، جو سال اختتام پذیر ہو رہا ہے، مالیاتی سال جو ختم ہو رہا ہے، اس میں ہم نے کیا کچھ حاصل کیا اس کو بڑا حیران کن تھا میرے لیے، اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو آپ کے لیے بھی ہوگا۔ مطلب سارے فگر جو حکومت نے پیش کیے وہ یہ بتا رہے تھے کہ ملک کے اندر ایک بہت بڑا معاشی استحکام آ چکا ہے اور مزید معاشی ترقی ہونے جا رہی ہے۔ بہت سارے ٹارگٹس میں نے دیکھے جو کہ اعداد و شمار کی بات ہے، ترقی آ نہیں رہی بلکہ ترقی آ چکی ہے۔ مطلب حکومتی فگرز یہ بتاتے رہے یہ ساری چیزیں کہ ملک میں سب بہت اچھا ہے اور ٹارگٹ اچیو ہو رہے ہیں۔ اب میرے خیال میں ہے کہ یار اس پورے سال میں بیٹھ کے گاہے بگاہے نصرت جاوید صاحب اس کرسی پہ مایوسی پھیلاتے رہے اور غلط رپورٹنگ کر کے انتشار برپا کرنے کی بھرپور کوشش کرتے رہے، لیکن حکومتی فگر بتا رہے ہیں معاشی طور پہ تو ستے خیران ہیں۔ سن رہے ہو پیمرا والوں؟ کیا پیمرا والوں کیا میں نے دیکھیں گھر میں گواہی آپ فگرز آپ کے سامنے ہیں، اور دیکھو ٹکرو ٹکری ہوا تھا سر سارا ٹی وی چینل سر۔ میں ہزارہا مرتبہ کیمرے کو دیکھ کر اعتراف ہاتھ اٹھا کے کہتا ہوں سر کہ مجھے معیشت کا کخ پتہ نہیں، یہ ایک اسپیشلائزیشن کا دور ہے۔ لیکن صحافی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جیک آف آل ٹریڈ ہوتا ہے، ماسٹر آف نن، کہ کتنے نہ کتنے کوئی نہ کوئی جگاڑ کڑا کے یہ ہو۔ بنیادی طور پر میں طالب علم سر منطق، یعنی ایکڈیمکلی اسپیکنگ میری جو اسپیشلائزیشن رہی ہے ٹھیک ہے، وہ منطق، لاجک میں مالیاتی سروے ہے نا آپ کا سر، تو اس میں آپ نے سنا ہوگا ایک بیس ہونا تو یہ چاہیے نا کہ گزشتہ برس یعنی 24 اور 25 اس کا جو مالیاتی سال تھا یہی ہے ہوتا ہے نا سر، یہ بیس ہے، اور اگلے سال میں ہم اس نے سے مقابلہ کیا جائے سر کہ جب ہم نے 2025 کا بجٹ دینا ہے ایگزیکیوٹ کرنا شروع تو کیا پچھلا سال کیسا رہا؟ تو وہ جون 2026 میں اپنے اہداف حاصل کر پایا یا نہیں کر پایا، یہی ہے نا، اسی سے مقابلہ کرو گے، اسی سے مقابلہ کیا، یہ منطق کا تقاضا ہے نا؟ یہی بالکل ایسے ہی، بڑی مہربانی، بالکل ایسے ہی۔ اب یہ میرے پیارے بھائی، یہ میرا تیار کردہ جس کے اوپر جو الزام لگاتے رہتے ہیں میں مایوسی پھیلاتا ہوں اور انتشار پھیلاتا ہوں، یہ حکومت کا وہاں پر جب اقتصادی سروے پیش کیا جا رہا تھا دیا ہوا، یہ اردو زبان میں ایک صفحہ ہے، انہوں نے عوام کی سہولت کے لیے صرف ایک صفحے میں، اس کا نام ہے معیشت کا تقابلی جائزہ، حقائق بولتے ہیں اور حقائق بولتے ہیں۔ اچھا، حقائق بولنے کے لیے وہ کہتے ہیں جی معاشی اشاریے، اس کے بعد یہ کہ پہلے، اب، پھر رجحان۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو رجحان والا خانہ ہے نا، اس سب کے اوپر کو جا سر دیکھنا، یہی میں نے یہی دیکھنا، میں نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا، آپ اتنی تمیز باندھ رہے ہیں، میں نے تو آتے ہی کہا کہ ستے خیران نے چند ایک تیر ہیں جو نیچے کی جانب ہے، باقی سارے تیر اوپر کی جانب۔ نہیں، وہ جو تیر نیچے کی طرف جا رہے ہیں نا بابو، وہ 1-2-4 ہوں گے بس، وہ بھی بہتری کی امید دے رہے ہیں، ہاں میں ٹھیک ہے، یعنی کہ مالیاتی خسارہ کم ہو رہا ہے، انڈیکیشن تو جو ہے بہت مالیاتی اچھی ہے۔ خسارے کا کم ہونا خوشخبری کی خبر ہے۔ ٹھیک ہے، اب میرے بھائی، جس شخص نے مجھے حقائق بتانے تھے وہ یہاں پہ ایک خانہ اور بھی لگاتا رجحان سے پہلے۔ وہ کیا؟ پہلے کہتا کہ پہلے، تو پہلے کا میں نے تمہیں یہی بتایا کہ پچھلا سال پہلے کا مطلب یہ تھا کہ جون 2025 کو جب ہم نے بجٹ پیش کیا تو اس وقت یہ صورتحال، اس وقت شمار یہ تھے، آج ہم کمپیئر کریں گے تو یہ ہے۔ ٹھیک ہے، میں مان چکا ہوں یہ بات ہے، پلیز ایسا ہی ہونا چاہیے۔ سن لو نا اب یار پلیز۔ اب یہ شروع کرتے ہیں، معیشت، جی ڈی پی کا حجم
337 अरब डॉलर माली साल 2023। 24-25 नहीं, ये जो पहला लिखा हुआ है, दोबारा मैं आपको कह रहा हूँ, साल 2023। मईशत जीडीपी का हजम 337 अरब डॉलर माली साल 2023, उसका अब मुकाबला करके कहते हैं 452 अरब डॉलर। किससे मुकाबला हो रहा है? 23 से क्यों? 2023, और आगे ब्रैकेट में लिखा तारीखी बुलंदी, और आगे रुझान तीर खड़ा कर दिया। दास्तान जो है, खुश दिल को, जी को खुश करने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। हाँ हाँ, उसके लिए एक यहाँ पे वो मैं तुम्हें पहले कह रहा हूँ कि ये भी तो होना चाहिए था कि जब मैंने बजट पेश किया था, जिसका मैं सर्वे दे रहा हूँ। हाँ यार सुन तो लो, हाँ, जून 2025 को जब मैं बजट दे रहा था, तो उस वक्त मैंने क्या वादा किया था? मिसाल के तौर पर मैंने वादा ये किया था, जब मैं जून 2025 को बिल अपना दे रहा था, बजट पेश कर रहा था, तो मैंने ये कहा कि ज़रई शोबे में 4.5% बढ़ोतरी होगी। ठीक है, हाँ, ठीक है। लेकिन अभी मैं ये रिपोर्ट कर रहा हूँ कि गुज़श्ता बरस ज़रई शोबे में 1.53% इजाफा हुआ था। अब के बरस 2.89% फीसद हुआ। इजाफा हुआ है। हाँ, लेकिन हदफ मैंने क्या मुकर्रर किया था? 4 कुछ। मैं मोटी मोटी झटकी बातें करके ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि मैं, आप फिर कहेंगे मैं मायूसी फैला रहा हूँ। सनत की बात आती है। सनत में अब आप क्या करते हैं कि आप जब आए थे ना ज़राअत पे, तो उस वक्त आपने मुकाबला किया है पिछले साल से। जब आप आए हैं ना सनत शराय नमू, सनात इंडस्ट्री, ठीक है, तो फिर मैं ये साल ढूंढता हूं 2023, जहाँ मनफी कि 2023 में ये मनफी 3.88% थी माइनस। अब क्या है? 3.51%। तालियां! किससे मुकाबला हो रहा है? साल 2023 से। 2025 से क्यों नहीं कर रहे हो भाई? 24-25 से नहीं किया। ठीक है, नहीं किया। हाँ हाँ। हदफ क्या मुकर्रर किया था आपने? मैंने नहीं। 4.30। ये फिर नहीं पूरा हुआ। नहीं, वो आपने खाना ही नहीं रखा। अल्लाह अल्लाह खैर सब। जहां पे भी आपने एक अच्छी दास्तान सुनानी है, हम ही सो गए दास्तान कहते कहते, आपने क्या करना है? साल उठाना है जब बदतरीन कारकर्दगी रही, उसको अब से कंपेयर कर देना। 2023। हाँ, अमूमन हत्ता के एक मौके पर आप इतने बेकरार और बेचार हो गए कि करंट अकाउंट खसारा दिखाने के लिए आपने कहा कि 74,000 के 17.4 अरब डॉलर। हाँ, माली साल कौन सा बेस बना रहे हैं? 2022। इमरान खान साहब वाला। हेलो हेलो यार, खुदा के लिए दो बातें कर लेते। हर जगह आप कंपेयर करते कि जून 2025 को जब कौमी असेंबली में खड़े होकर मैंने बजट पेश किया था, तो मैंने वादा किया था कि ज़राअत में ये तरक्की होगी, उस वक्त तक ज़राअत में ये कमी या ये तरक्की थी, और अब आज जो ये गुजरा है तो ताकि अवाम और हम आपकी कारकर्दगी को बाप पे बात कर सकते हैं, ऐसे हो सकती। तो आप इससे ज्यादा बेहतर है आपका बस चलता तो आप ये कहते कि जी 1946 में शरह नमू ये थी और 2026 में ये है, इसकी भी जहमत 1953 में ये थी, अब ये है। नहीं यार, ये देखो बुनियादी बातें हैं बाबू। ठीक है। तो क्यों आप वैसे ये जुगाड़ भी जिसने लगवाया है वो भी तो मतलब काबिल तारीफ तो है ना। You are being paid to tell lies. This is what government is. आपको तरबियत ये दी जाती है कि आपने लोगों को ये कहना है कि बच्चे सब अच्छा है,
اور ساتھ میں یہ لکھنا بھی ہے اور کہ جس نے بکواس کرنی ہے، حقائق جس نے بولتے یہ ہیں۔ کہنا ہے کہ حقائق بولتے ہیں، تو وہ کہے گا کہ بھائی صاحب ایک خانہ اور ڈال دیتے رجحان، اور کم از کم اتنا لحاظ تو کر لیں حقائق میں کہ آپ کیوں 2022 میں جا رہے ہیں، 2023 میں جا رہے ہیں۔ آپ یہ کہیں کہ جی جون 2025 میں آپ یہ نے حقیقت جہاں سے تھی شروع اور کیا لاجک، آپ نے تو لاجک کی ایسی تیسی کر دی۔ آپ لاجک بناتے کسی ایک سال کو بیسلس ایئر بناتے تو میں نا، تو کہہ رہا ہوں نا، کسی ایک کو، کہیں 22 ہے، کہیں 23 ہے، کہیں گزشتہ ہے، جہاں پہ تمہیں کنوینئنٹ ہے، آپ نے وہی جہاں پہ تم لوگوں کو یہ چورن بیچ سکتے ہو کہ جی واہ، ہاں ہاں اس کا مطلب یہ جو تمہاری ڈیسپریشن ہے یہ بتا رہی ہے کہ تم نصرت جاوید کو نہیں بتانا چاہ رہے کہ میں نے معاملات ٹھیک کرنی ہے، کیونکہ نصرت جاوید تو تمہاری ہے، جانتے ہو اس کا یوں، آپ کسی اور کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ سر ہم نے بڑی محنت کی۔ میں اس سے زیادہ نہیں بات کروں گا اس بات، مزید میں کچھ اس میں بھی چالاکی ہے، اس میں بھی چالاکی ہے۔ یہ جو حقائق بولتے ہیں والا صفحہ جو ہے یہ تیرے اور میرے جیسے کمی کمین کے لیے نہیں ہوا ہے، آگے سمجھ بس۔ اب میں اس کے زیادہ، کیونکہ آلریڈی ماشاءاللہ آپ کے ہوتے ہوئے مجھ سے کسی دشمن کی ویسے ضرورت نہیں ہے۔ اچھا چلو یہ بتا دیں، باہر بیٹھا مخبر میرے کو بیٹھا، اچھا اب سنیں ٹھہر، اب آرام سے سن۔ لیکن کچھ موٹی موٹی چیزیں ہیں جو میں بد نصیب مجبور ہوں بتانے۔ برآمدات جو آپ کے ملک کو ترقی کی طرف لے کر جاتے ہیں نا، کہ آپ نے کتنی ایکسپورٹ کی، بیرون ملک آپ نے کتنے پیسے، یعنی کیا کتنے ڈالر کمائے، اس میں سر 2 ارب ڈالر کی کمی ہوئی ہے، برآمدات اس سال کم ہوئی ہیں۔ 2 ارب ڈالر کمی ہوئی ہے، میں تمہیں موٹے موٹا فکر بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد سر کسی ملک کی خوشحالی کے لیے ویتنام یار ہم سے ایک صوبے جتنا ملک ہے، پنجاب جتنی آبادی ہے اس کی، وہاں پہ ایپل جو ہے وہ فیکٹری لگائے ہوئے، وہ ہوتی ہے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا آنا۔ فورن ڈائریکٹ اسیسمنٹ جو ہے وہ انویسٹمنٹ، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ، FDI، وہ اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ پچھلے سال تھی 1.9 ارب ڈالر، اب کے برس ہے 1.84 ارب ڈالر۔ بات صرف یہی نہیں، سر پچھلے سال 1.9 تھی، اس برس اس دفعہ 1.9 نہ تو اس برس اس دفعہ 1.4 اس کم دفعہ ہوئی، یہی کم ہوئی، کم ہوئی، ہاں۔ اب اس زیادہ ایک اور آج کا جو زمانہ ہے، تم یہ دیکھو کہ جب کلنٹن نے عہد لیا تھا اپنا، جس دن اس کا حلف برداری کی تقریب تھی، کلنٹن، سوری اپنا یا ٹرمپ، ٹھیک ہے، اس میں سب سے نمایاں کون سے افراد سے وہ تھے ٹیلی کام سیکٹر کے، وہ جہاں بھی لے کے ساتھ آتا چین گیا نا، ان کو لے کے ٹیلی فون، ہاں آرٹیفیشل انٹیلیجنس، یہ ٹیلی کام کے سیکٹر میں اطلاع ہمیں دی جاتی ہے کہ بجائے غیر ملکی انویسٹمنٹ آنے کے 465 ملین ڈالر ملک سے باہر گئے، ملک سے باہر گئے ہیں۔ اوکے، اب آ جائیے سر، کسی ملک کی ترقی کے لیے سنا ہے تعلیم کی بہت ضرورت ہے، بہت زیادہ، ہاں۔ ساؤتھ ایشیا کے جتنے ممالک ہیں اس میں اللہ کے فضل سے ہم سب سے نچلی سطح پر ہے، اور ہم سے نچلی سطح پر ہے افغانستان۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ساؤتھ ایشیا میں ہم سب سے کم ہیں؟ نہیں، افغانستان ہم سے بازی لے گیا ہے۔ افغانستان میں روزگار یعنی کہ تعلیم معاملے پہ نمبر 1 ہے، ہم نمبر، ادھر افغانستان ہم سے بازی۔ تو شکریہ افغانستان۔ اب یہ دیکھیں نا، بھوٹان، بنگلہ دیش، نیپال، انڈیا، مالدیو سارے اوپر ہیں، ایران سب سے اوپر رینک میں۔ بے روزگاری کا مقابلے کے لیے پھر دوبارہ فگر دے رہے ہیں 2020 اور 21 کا، اس وقت مطلب یہ مذاق ہے، یہ ڈاکومنٹ نہیں ہے کہ آپ نے بنیادی اسٹیٹسٹک کا بنیادی اصول ہے کہ ایک بیس لائن ہوگی، جو مرضی ہو اس میں سارا ڈاکومنٹ تیار ہوگا۔ یہی میں بول رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ نہیں،
जिथे जिथे साड़ी फेस सेविंग होएगी ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੇਸਲਾਈਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। अब ये दावा कर रहे Unemployment पे आ हैं जाए। कि इस वक्त इस मुल्क में 70 लाख लोग बेरोजगार हैं। तो जब ये लोग आप बेरोजगारों की बात करते हैं तो क्या आप इसमें खवातीन बालिग खवातीन को शामिल कर रहे हैं? ये यहाँ मेंशन नहीं है। छोटा सा फिगर है ना, हाँ बुनियादी सवाल है। हाँ बांग्लादेश ने इतनी तरक्की क्यों की है इस वक्त इंडिया से ज्यादा, हालांकि उनके यहाँ कितना भी पॉलिटिकल क्राइसिस गुजरा, हाँ वो इसलिए कि वो ग्रामीण के जमाने से डॉक्टर यूनुस ये वो प्राण भाग खवातीन दो चीजों पे उन्होंने फोकस किया, फैमिली प्लानिंग और खवातीन खवातीन को का रोजगार, रोजगार। हाँ कि वो जी सारा गारमेंट जो है और यहाँ ये मेंशन नहीं है कि वो यहाँ ये कभी आप ये तो कह रहे हैं बस। अब आइए हुजूर, ये हमारे यहाँ जो बिजली अवेलेबल है ना वो है 49,651 मेगावाट, जो प्रोड्यूस करते हैं आप कह रहे हैं। यानी कैपेसिटी के हमारे हमारी पास capacity। अवेलेबल। नेट मीटरिंग वगैरह में ये होता है कि 7,319 मेगावाट जो है वो नेट मीटरिंग। ये सोलर शोलर में हो जाता ठीक है। है। अब सर आपके यहाँ जब पीक डिमांड होती है ना, मसलन आज गर्मी है जून जुलाई का महीना पीक डिमांड पे होता है। और आज की रात जो है क़यामत की रात है, हाँ हाँ ठीक है। तो आज की रात पूरे मुल्क में शदीद गर्मी के आलम में आपके घर के सारे पंखे सारे एसी फुल कंजम्पशन पे चल रहा हो तो मेरे प्यारे आपको 22,000 मेगावाट की जरूरत होगी। पाकिस्तान की फुल कंजम्पशन जो है वो 22,000 में। मैं कहता हूं कि मतलब आज की रात क़यामत की रात जिसमें गर्मी की इंतहा है और तुम अपने घर के हर एसी हर पंखे को ऑन करके सो रहे हो, हाँ हाँ जबकि आपके पास मुयस्सर है 42,332, तो 20,000 हेलो 20,000 जो मेगावाट बिजली जो है वो आप उसकी कैपेसिटी पेमेंट कर रहे हैं क्योंकि आप इस्तेमाल करने जोगे नहीं। क्योंकि आपने इंडस्ट्री लगाई नहीं, आपने इंडस्ट्री तो बंद कर दी। तो जब आपके यहाँ 20,000 मेगावाट बिजली इस्तेमाल ना हो पाए, आप मुझे कहते ना कि पिछले साल इतनी बिजली इस्तेमाल हो रही थी, अब हमने हाँ मतलब ये सारी वो नहीं है, लेकिन ये चले वो है जो 20,000 मौजूद ना है। सही आप ठीक है, आप ठीक 15,000 हो आप ठीक जाता। उठा रहे हैं, बट इसमें वो है जिसकी हम कैपेसिटी पेमेंट कर रहे हैं, जो एक्स्ट्रा पैदा हो रही है। ठीक है। कर्जे के हवाले से सर इस बरस में 10 अरब रुपए का इजाफा हुआ है और अभी इसमें अप्रैल मई जून के महीने सही हैं। ठीक है। ओवरऑल हमारा जो कर्ज है बाबू वो ये मार्च 26 तक का बता रहे हैं। 83,285 मार्च हो 26 चुका तक है। का। और मेरे प्यारे 10 महीनों का। मिल्लत, सर तल्ख तरीन हकीकत ये है कि मेरे और तुम्हारे यहाँ रख के तनख्वाहदार तबके से जो टैक्स लिया जाता है, तो अगर 100 रुपये लिए जाते हैं तो उसमें 61 रुपये जो है वो गैर मुल्की कर्ज की शरह सूद की अदायगी में खर्च हो जाता है। नहीं नहीं, आप ये जुमला ठीक करें। आप कर्ज का जो सूद है, कर्ज नहीं, बुनियादी कर्ज सूद ना नहीं, कह जो रहे। कर्ज हम ले चुके हैं उसके सूद में वो 61 रुपए चले जाते हैं। जबकि बांग्लादेश जो है वो अगर 100 रुपया उसके पास टैक्स जमा होता है ना, तो उसमें वो 18 रुपये देता है गैर मुल्की कर्ज के सूद की अदायगी। ठीक है। समझ आई बात? और हमारा 61 है, अच्छा, उनसे लगभग 3 गुना। अहम तरीन बात है, आपको ये हकायक जो बोलते हैं, ये बोलते हकायक में कहीं एक जगह ये बताओ कि ये बताया गया हो कि वजारत रेलवे 2025 और 26 में इतना खर्च करती थी, आज हमने 2026-27 में करेगी। नहीं चलो 2020 में इतना करती थी। नहीं, कहीं ये हो कि वजारत खजाना के पास 2020 में इतनी गाड़ियां थी, नहीं आज कितनी है? नहीं है। हमारे यहाँ
आबादी में इजाफे का तनासुब 2020 में कितना था और आज कितना नहीं है। हकायक बुलाओ ना उन्हें, जहां दिल करे हकायक को मार्फिन के टीके दे के ये सुनाओ। वो हकायक हैं जो उनको के लिए अच्छे हैं, वही है ना, कहानी सुनानी है। अपनी मर्जी के हकायक। अब आपके यहाँ एक लफ्ज आपने सुना होगा, हम सब लोगों को हम टीवी पे बैठ के सारे टाइयां लगा के, यू सी well, you know, in that there was a stabilization, you know, the fall of Pakistan out of, you know, we were about to go bankrupt, defaultier. When they came, you know, they immediately pushed us from the brink, pulled out. And then they stabilized the economy. जियो मैं तेरे सदके जाऊँ। अच्छा, इसी तरह की एक इस्तिलाह बनी हुई है खत गुर्बत। हाँ हाँ, खत गुर्बत का पैमाना पता है क्या है कि अगर तुम महीना तुम्हारी आमदनी है ना 8,500 रुपए, तो फिर तुम खत गुर्बत से 8,500 रुपए। जी, वरना अगर तुम 10,000 रुपया महीना है ना तुम्हारी तो मैं खत गुर्बत से ऊपर हूँ, और तुम शादीशुदा भी हो हाँ। और तुम्हारा एक बच्चा भी है, तो तुम अभी गरीब नहीं हो। ये हकायक बोल रहे हैं। 7 करोड़ बंदे उन्होंने गिनाए थे, 7 करोड़ 28 लाख लोग। नहीं, 7 करोड़ 28 लाख लोग कौन हैं? जो कि 8,500 रुपए से कम जिनकी इनकम है। माय गॉड, अब खुद लगा लो। आप ये कह रहे हैं कि इस मुल्क में 7 करोड़ बंदा वो है जिसके पास कितना बताया? 8,000 रुपए। या अल्लाह मेरी तौबा। तो बताओ, मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ, किसके आगे रहूं, कहाँ मैं? और उसके बाद फिर आप बैठ के अच्छा, इससे ऊपर जितने हैं वो खते गुर्बत से ऊपर हैं बकौल इनके। हाँ, तो अमीर आदमी है जरा बंदा, यानी 15,000 रुपए की तनख्वाह है। अब वो 15,000 में बेचारा बिजली का बिल दे, बिजली का बिल, आटा खरीदे। अच्छा चलो, अब आटे शाटे पे आ जाओ। लोगों की खुशहाली, बेहतरी की ये बड़ा पैमाना है ना। एक तो बुनियादी है कि वो खाने पीने पे क्या खर्च करता है। छोटी सी बात दूं, हम गंदम खोर कौम है ना। हाँ? मेरे प्यारे, 2024 और 25 में हमारे यहाँ एक शख्स ने, यानी पर कैपिटा हवाले से, फीकस हवाले से, सर, हर महीने एक फर्द 6.59 किलोग्राम, समझो जी 6.25 किलोग्राम गंदम या आटा। अब मुझे स्पीड अप करना पड़ेगा, बहुत सारे स्टैट हैं, टाइम भी मेरे पास कम होता जा रहा है। अच्छा, अब आ जाए राइस और राइस फ्लोर पे, वो कितना है? वो जनाब अब आप खर्च कर रहे हैं, अल्लाह आपका भला करे, 0.86 किलोग्राम। अच्छा, ये एक किलो भी नहीं, 18-19 से कंपेयर किया है। अब वो अगर तब 1 किलो खाता था, अब कम हो गया। आटा अगर वो 7 किलो था तो अब वो 6.25 किलो हो गया। यानी कि इस मुल्क में जो नाम नेहाद ज़राई मुल्क है, हाँ, माशाल्लाह बम्पर क्रॉप्स हैं, माशाल्लाह लाइफ स्टाइल पे इतना मोटा एग्रीकल्चर पे एक फिक्चर लिखा हुआ है। हेलो, हाँ, वहाँ पर दूध की कंजम्पशन में कमी हुई है, हाँ। गोश्त की कंजम्पशन में कमी हुई है, दालों की ये उस मुल्क की बात कर रहे हैं जहाँ जो बच्चे पैदा होते हैं वो ग़िज़ाई किल्लत का शिकार होते हैं। उनमें से 33% जो है वो स्टंटेड है। अल्लाह भला। और उसमें आप मजीद बता रहे हैं कि इस साल वो और कम हो गया, इम्पैक्ट उस पे जा रहा ना, लार्जर पे देखें अगर आप तो उसमें यार आप क्यों अंग्रेजी बोल रहे हैं? आप सीधा साधा कहें। मैं तो ये जानना चाहता हूँ, सूबों से भी अब आपने पैसे ले लिए कि अपनी वफा के गुर्बत, मतलब यार मुझे कोई मैं ऐसे फिगर भी तो देते ना कि हुकूमत के मुंदरजा ज़ेल इख्तियारात। टाइम कम है। अब ये जो आपने अंग्रेजी का तर्जमा किया, उर्दू में हमें फैक्ट्स बताए, हकायक ये हैं या ये उर्दू वाले हकायक बोलते हैं हकायक ये हैं? हकायक वो जो बोल रहे हैं, क्योंकि आप मेरे साथ हैं, तो उसी जाके पूरी डायरी को मेरे खिलाफ FIR लिखवा देना। नहीं, मेरा ख्याल है ये हकायक दुरुस्त है। मैं ऐसे चबले मार रहा हूँ, बक रहा हूँ जन्म में, क्या क्या कुछ ना समझे खुदा करे। ये भी तो आपने इन्हीं से लिए हैं जिन्होंने ये हकायक दिए हैं। तो इसका मतलब है ये सिर्फ ड्रामेबाजी थी।
یہ صرف آپ نے پولیٹیکل مائلیج دینا تھا, آپ نے اپنی کہنا تھا کہ دنیا بھر کو نصرت جاوید کے لیے لکھا ہی نہیں گیا. آپ دیکھیں نا, میں نے تو, آپ نے دونوں رکھے نا, میں آپ کی آڈینس بھی تو ہوں نا, تو یہ جو حقائق بولتے ہیں یہ تھے فرضی تاکہ میری رونق لگی رہے. یہ اور یہ حقائق بتا رہے ہیں, اور سر یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ جب یہ کہا جائے جس ملک میں آٹا سب کتنے میں کلو ہو گیا, شاید اب 200 روپے پہنچا ہوگا, جس ملک میں چینی 200 روپے پہنچی ہو, جس ملک میں ایک روٹی 20 روپے کی ایک ہو, وہ بھی نہیں ملتی 20 میں, آپ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک میں ماہانہ 8,000 روپے کمانے والا خطا غربت سے اوپر ہے. تو یہ تماشا ہے. 8,500 والا جو ہے وہ نیچے ہے. اور چلیں جی 9,000 یا کما رہے اتنے, میں چیلنج کرتا ہوں اس حکومت وقت کو, یہ جتنی مرضی انگریزی بول لیں, میں 18,000 دیتا ہوں یار, 18,000 مہینے مجھے کسی ایک شخص کا بجٹ بنا کے دکھا دیں. اس کا مطلب ہے اس ملک کی آدھی سے زائد آبادی, نصرت جاوید صاحب اگر میں ان کی بتاؤں یہ کتنا کہنے, 7 کروڑ 8 کروڑ, 25% تو یہ مان رہے ہیں کہ خطے غربت سے نیچے ہیں. ان کا جو سٹیٹ ہے, ایکچولی اس ملک کا 50% طبقہ خطہ غربت سے پر نیچے رہ رہا ہے بیکاز آف دیئر حقائق بولتے ہیں. لیکن بریک لے لینی چاہیے اسے مانے گا سر, بس پھر اسی طرح ہی ہیں, نہ مانیں. یہ راوی اپنے حساب سے ہی لکھتے رہتے ہیں نا, دیسی اور اپنی مرضی کا ڈال دیا. ایک بریک لے لیں جی. جی ناظرین ویلکم بیک. کیونکہ اچھا بھائی 1 منٹ ٹھہر جاؤ, میں تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بعد تم پھر شروع ہو جاتے ہو کہ جی ٹائم ختم ہو گیا سر. تو بہرحال عرض یہ ہے کہ یہ جو ابھی جتنی جو میں نے ایک بالکل اکنامک لٹریٹ ہوتے ہو گئے, میں ہاتھ اٹھا کر وہ تو میں نے منطق کا استعمال کر کے تھوڑے بہت گنجائش نکالی اور آنکھیں پھوڑ لی ہیں اس وقت سے یہ ڈاکومنٹس. لیکن یہ کام بنیادی طور پر میرا نہیں ہے, یہ کام ہے قومی اسمبلی میں اپوزیشن کی نشستوں پر بیٹھے ہوئے افراد کا. ہاں, اپوزیشن کا یہ کام ہے نا کوئی ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرے کہ یہ جو بجٹ پہ جو بحث ہونی ہے, آپ اس کے دوران ان تمام کاغذات کی جانچ پڑتال کریں. آپ کے پاس ماشاءاللہ سوشل میڈیا کے ہی لوگ نہیں ہیں, آپ کے پاس بہت سارے اکانومی کے ایکسپرٹس ہیں. مجھے یاد ہے محترمہ بے نظیر بھٹو ایز اپوزیشن لیڈر جب وہ اپنی تقریر تیار کرتی تھی بجٹ کے لیے, کیونکہ روایات کے مطابق پہلی تقریر جو ہے جب عام بحث بجٹ پیش ہونے کے بعد وہ لیڈر آف دی اپوزیشن کرتا ہے اور اس کا ان لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے, یعنی وہ 1.5 گھنٹہ بولے 2 گھنٹہ بولے, یعنی دے کین ڈو اے کمپریہنسو اسپیچ. اب محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں وہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہے, ریکگنائزڈ. مجھے بڑی حیرت ہوئی, اچکزئی صاحب بڑے میرے تو ان کے ساتھ دلی کے بھائیوں جیسے مراسم ہے کہ وہ آج کھڑے ہوئے تھے قومی اسمبلی میں اور اسپیکر صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب وہ اگر اپنا یہ نہ ہوا, آپ ہماری سنتے نہیں ہیں, آپ ہماری بات نہیں کروانے دیتے, ہماری ملاقاتیں نہیں ہونے دے رہے وغیرہ وغیرہ, تو ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم بجٹ سیشن کا بائیکاٹ کرتے ہیں. کیا کریں؟ بائیکاٹ. اچھا نہیں, میں آپ کی تصحیح کر دوں, ابھی تھوڑی دیر سوچ رہے ہیں. ہاں, اس کی کنفرمیشن آ گئی نا سر. اپوزیشن کی جانب سے یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ وہ اب بجٹ سیشن کا بائیکاٹ نہیں کریں گے اور اس سیشن میں بھرپور شرکت کریں گے اور ڈٹ کے احتجاج کریں گے. احتجاج مت کریں صرف, یہ احتجاج نہیں ہے. محمود خان وہ کیا کر سکتے ہیں, اپوزیشن کے پاس تو اتنا نمبر ہی نہیں ہے کہ وہ اس بجٹ میں کے ہاتھ رستے میں رکاوٹ ڈال سکیں. یار مجھے تو بتانا ہے نا جاہل آدمی کو, تمہیں بتانا کیا کریں, میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں نا, کیا کریں؟ فل فلیجڈ تقریر کریں 1.5 2 پونے گھنٹے کی, جو پوسٹ مارٹم کریں یہ پورے اس بجٹ کو, بتائے عوام کیا شعور دے. اور باقی لوگ جتنے بھی ہیں وہ یہ بجائے یہ کرنے کے. ٹھیک ہے, آپ پروٹیسٹ کے حق میں نہیں ہیں. یار یہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا بھی تو فرض ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ساری کمیاں کوتاہیاں بتائیں, یہی بتائیں نا. یہ جو حقائق کل پیش ہونا ہے, کل وہ جو نیشنل اکنامک کمیٹی کا اجلاس جو تھا
اس میں سہیل آفریدی صاحب نے بڑا دل دکھایا، فیاضی دکھائی ہے، بڑی تعریف بھی ان کی کیا وزیر اعظم صاحب نے نام لے کر. ہاں فرض کرو اگر وہ آج کو 15-20 منٹ کی ملاقات کروا دیں عمران خان صاحب سے. ایسے ہی ہو میں سکتا ہے پوچھا ہوگا شہباز صاحب، میں نے آپ کو سب سے پہلے آپ کو وزیر اعلیٰ بنتے ہی کہا تو تھا. یہ کل جو ہے خبر چل رہی ہے، ویسے اس یہ کے- خبر بھی چل رہی ہے کہ بڑے مستند ذرائع سے کہ وہ عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے جو ہے متحرک ہیں وہ. ہاں یہ خبر چل رہی ہے. ایسے نہ کہو یار، میں تو ایسے کہہ رہا ہوں سوشل میڈیا پہ چلنے والی ہر خبر تو غلط نہیں ہوتی نا سر. کچھ کریڈیبل لوگ بھی اس بات کو کلیم کر رہے ہیں. چلو اگر پھر وہ ہوگا تو پھر اس سے مجھے یہ ایکسپیکٹیشن پھر یہ امکان کا اظہار ہے کہ مطلب ٹھیک ہے اگر وہ ہو For- جاتی ہے تو میرا خیال ہے کہ پھر اپوزیشن کے لیے بہت مشکل ہوگا. نمبر 1 کہ کل جب وزیر خزانہ اپنی بجٹ تقریر پیش کر رہے ہوں تو وہ نو 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 کے شور شرابہ کریں اور اس کے بعد ان کی تقریر بھی ہوں تو کم از کم ایک آئس بریکنگ تو ہوگی نا. ٹھیک ہے وہ ایک اگر یہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے. اگر یہ ہو جاتا اور دوسرے جو آپ نقطہ اٹھا رہے ہیں وہ یہ اپوزیشن کا میں کہتا کام ہوں کہ ہے اگر کہ وہ جو نہ بھی ہو تو جو ٹھیک ہے. جو معاشی اگر خامیاں وہ کل ہیں آ کے ان کی تقریر کے دوران بائیکاٹ کرنا چاہتے ہیں، بجٹ دستاویزات پھاڑنا چاہتے ہیں وغیرہ وغیرہ کریں، لیکن جو اپنی پہلی تقریر ہوگی بجٹ سیشن کا بائیکاٹ مت کریں. ہاں وہ اگر آپ اسی طرح کرتے رہیں ویسے اب تو خیر وہ بجٹ جو ہے وہ پیپر لیس کر دیا نا سر. جو اس کا کیا مسئلہ؟ وہ اب ٹیبلٹ ہے ان کے پاس، وہ یوں رکھ کے بیٹھے ہوں گے اور یوں ٹیبلٹ تو گانے لا دو. ارے بھائی بات سنو نا میری، یہ نہیں کہ مجھے حکومت نے کہا جی پیپر لیس ہو گیا، میں اس پہ یوٹیوب پہ ٹیبلٹ گیا میں سپیکر گفتگو ہو رہی ہے صاحب. اچھا میں کیا تو تم مجھے کیا سمجھتے ہو کہ آپ نے اگر سیبوٹائز کرنا ہے تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں یہ تو زیادہ خوفناک بات ہے. بلکہ اگر پیپر لیس ہے، دیکھو کل باقاعدہ یہ اب تم مجھے کہہ رہے ہو کہ سنجیدہ بات یہ نہیں کیا بھائی مکہ مار کے ٹیبلٹ توڑ دو. یار نصرت ٹائم ختم ہے. نیشنل اسمبلی نے کل کہا کہ اس پہ گیمز نہ کھیلے. یہ کل کا یہ یار تم میرے اوپر تم الزام لگا رہے ہو تم کہ میں غیر سنجیدہ بات کروں. ہم بند کروا دیں، انہوں نے گیمز بند کرا دی. کیسے؟ ڈیلیٹ کرا دیں، اس میں انسٹال، اس میں سافٹ ویئر ڈال دیا جائے گا کہ آپ کا ٹیبلٹ ہمارے کنٹرول میں رہے گا. وہ میرے چلیں بریک لیتے ہیں. شکر ہے میں کیا تسی ابھی ٹیبلٹ توڑ دیں غصے میں آ کے. کیوں بھائی؟ ایک بریک جی. صاحب ایک عجیب کنفیوژن ہے اور ہے جب بھی ہم ٹرمپ کی بات کرتے ہیں. کہیں وہ انٹرویو میں کہتا ہے کہ ڈیل ہونے والی ہے، بڑی زبردست ڈیل ہوگی. دوسرا ہم کہتا ہے کہ میں صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا، ملیا میٹ کر دوں گا، فلان جزیرہ کیا نام ہے اس کا، اس پہ بھی خرگ اور ایک اور جہاں 90% جو ہے آئل ٹرانسپورٹ ہوتا ہے ایران. تو یہ معاملہ جا کس طرف رہا ہے؟ کوئی ڈیل کی طرف جا رہا ہے؟ میرا اپنا خیال ہے کہ وہ اب دیکھو نا، اب ایران میں بھی وہ جو ان کے دیکھو جو لیڈر تھے جو نیگوسیشن کو لیڈ کر رہے تھے، ان کا نام تھا، اسی لیے میں جو تم نے دیکھا محمد باقر غالیباف. ہاں انہوں نے یہ کہا ہے کہ غلط حکمت عملیاں، رانگ، وہ انگریزی میں ہے، اور امپلسو ڈیسیشن، یعنی کہ وہ جو ہیں وہ تمام جو یہ صورتحال ہے اس کو بدترین بنا دیں گے، اور اس خطے میں جتنے بھی یہ تیل اور گیس کی تنصیبات ہیں وہ ایکسپلوڈ ہو جائیں گی، دھماکے سے اڑ جائیں گی، اور اس کے بعد اس طرح کا دلدل جو ہے وہ کریٹ ہوگا کہ جس میں تم برسوں کے لیے پھنس جاؤ گے. یہ ٹرمپ کو کہہ رہے ہیں. یہ اب وہ ٹرمپ کو کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ اب کہہ رہے ہیں نا کہ میں تو خرگ آئلینڈ لینا چاہتا ہوں، پتہ نہیں امریکی لینا چاہتے ہیں نہیں، اور میں آج رات پھر بمباری کروں گا شدید سادی، یعنی فاکس ٹی وی پہ کچھ اور کہ جی وہ مر رہے ہیں ڈیل کے لیے. یار یہ دیکھو بات میں اب ایران کے لیے مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ وہ اب کسی بھی صورت یہ نظر نہیں آنا چاہتا 3 مہینے گزرنے کے بعد کہ میں نے رجسٹ کر لیا ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ غلط اسٹریٹجی ہے. ٹھیک ہے، جو میں کل بھی کہہ رہا تھا، یعنی کہ ان کی مزاحمت کو سلام، یہ ایڈمٹ کرتے ہوئے بھی ہاں لیکن اب کسی حل کی جانب کو لچک دکھانی پڑے گی تاکہ سولوشن لب مل سکے. اچھا، ٹرمپ کے پاس ابھی تک کوئی ایسا کارڈ موجود نہیں ہے کہ وہ دکھا سکے دنیا کو کیا بس میرا ایران میں تو کارڈ جزیرہ لے لیتے تو وہ کیا کارڈ ہوگا؟ نہیں تو ہوگا نا، 90% آئل جو ہے وہ ایران کا وہ اس کے قبضے میں آ گیا، لیکن اس کے لیے اس کو پھر
اپنی فورسز یہی تو کہہ رہے نا آئی ڈونٹ نو ویدر امیریکن بورڈ انہوں نے پا رہا کہ ورنہ میں تو پلوانی تیار ہوں اس سے پھر یہ نہ گلا کرنا کوئی کبھی کو 500 امریکی فوجی ہلاک ہو گئے یا 400 ہو گئے یا 300 وغیرہ وغیرہ. اچھا وہ اس کانٹیکس میں کہہ رہا ہے. وہ اس کانٹیکس اوکے اوکے اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو اصل وہ اس میں اس کی نگاہیں تو پہلے دن سے. اور تمہیں یاد ہے کہ بہت عرصہ پہلے جب ابھی اس نے خود بھی ذکر نہیں کیا تھا تو ایک مرتبہ ہم نے وار گیمنگ کی تھی. میں نے کہا یار یہ کہ کیا ہو سکتا ہے ایونچولی, تو یہ ہو سکتا ہے. تو اب یہ صورتحال جو ہے یہ گھمبیر سے مطلب معاہدہ والی جو کہانی ہے وہ اب پیچھے جاتی جا رہی ہے. چلیں لیٹس سی ناظرین کیا ہوتا ہے. کل اس ملک کا بجٹ پیش کیا جائے گا سال 26 اور 27 کا. دیکھنا یہ ہے کہ اس میں کس حد تک حقائق بولتے ہوئے آپ کی اور میرے لیے ریلیف لا سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.